بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم نے 15ویں پارے اس کی تراویح میں سماعت کی ہے، اور اس 15ویں پارے کے نصف میں وہ آیت آتی ہے جس آیت پر قرآن کریم کے الفاظ آدھے ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ آج ہم نے آدھے قرآن کریم کی تلاوت سماعت مکمل کر لی اور دوسرے آدھے کا آغاز بھی آج ہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں قرآن کریم کا مکمل دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور یعنی مکمل قرآن کریم کو 2 بار دہرایا تھا، جبریل کے ساتھ مل کر، سیدنا جبریل کے ساتھ مل کر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، اور نیک لوگ رمضان میں مکمل قرآن کی تفسیر کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو ایسے ہی پختہ اور قائم فرمائے۔ آج ہم نے جس سورت کو پڑھا اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ کہف ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آدھے پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے اور اگلے آدھے پارے میں سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بڑی ہی عظمت والی صورت ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت ہی بڑی عظمت اور کمال والی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واقع اسراء سے اس صورت کا آغاز کیا ہے، بنی اسرائیل صورت کا، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ بات کہی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن کریم ہے جو اس کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور یہ قرآن کریم بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ یہ قرآن کریم بشارت ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے لیے بڑا ہی عظیم الشان اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ من کان یرید العاجلہ، وہ انسان جو دنیا کو چاہتا ہے تو اللہ دنیا کی تمام نعمتیں جتنی اللہ نے فیصلہ کی ہیں اللہ اس کو میسر کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، اور جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے تو اس کا تمام اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بعض بڑے عظیم الشان اصول بیان کیے ہیں۔ والدین کی خدمت کا اصول اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، اور والدین میں اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کی ہر بات سننے کے لیے آمادہ رہو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے اپنے عاجزی کے پہلو کو جھکا دو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اور قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، بڑی ہی پیاری دعا والدین کے لیے ہدایت کی کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر مسلمان کو والدین کے بارے میں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے جب وہ بچہ تھا، جب اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش کی، تو آج اللہ سے یہ دعا کریں رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کر جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے پر رحم کیا تھا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا، میری پرورش کی۔ پھر آگے اللہ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ بہت خوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو اللہ تمہیں بخوبی معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت میں 1-2 باتیں اور بیان کر کے اصل صورت پر ہم آتے ہیں۔ میں نے جب یہ تراویح میں صورت سنی تو اس کی اتنی عظیم الشان آیات ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کی ضرور چند آیات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کئی ایک اصول بیان کیے کہ مسلمانوں کو زنا سے بچنا چاہیے، اولادوں کو فقر اور فاقے کے خوف سے انہیں مارنے سے بچنا چاہیے، اور ایک آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسانوں دنیا میں اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ کر چلنے والا انسان، قرآن یہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ إِنَّكَ لَن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جو انسان اکڑ کر چلتا ہے وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ انسان کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر اس صورت میں ایک اور بھی عظیم الشان آیت جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی، ساری ہی آیتیں عظیم ہیں، بعض کا اثر ہوتا ہے۔ تو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، قبر میں بالکل گڑ سڑ جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے قرآن کریم کی اس صورت میں کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، چاہے پتھر بن جاؤ، وہ مخلوق بن جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے، جیسے بننا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ،
تمہارے دلوں میں وہ مخلوق جو تمہیں بہت ہی بڑی لگتی ویسے بن جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ لانے پر ویسے ہی قادر ہے جیسے اس نے تمہیں آغاز سے پیدا کر دیا تھا۔ تو جو اللہ بالکل نہ ہونے سے انسان کو وجود میں لایا، بڑی سے بڑی مخلوق بھی بن جاؤ، اللہ دوبارہ تمہیں ویسے لانے پر قادر ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بات ہے کہ یہ کفار یا نبی کریم کی دعوت کو نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبی اللہ نے کیوں نبی کو فرشتہ بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ نبی عام ہی انسان، ہمارے جیسا ہی کھانے پینے والا انسان ہے، اس کو بڑا غیر معمولی مخلوق ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ نبی کو بھیجتے۔ دنیا میں چونکہ انسان بستے ہیں اس لیے اللہ نے انسانوں جیسا نبی بھیجا۔ نمونہ تو تبھی ہی بنے گا نا جب وہ انہی جیسا انسان ہوگا، جب وہ انہی جیسی حاجات کو رکھے گا۔ لیکن نبی کی بڑی ہی عظمتیں ہیں، لیکن ان کی ضروریات ویسی جیسی انسانوں جیسی۔ اگر فرشتے ہوتے تو اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ نے ایک آخری جو بات کا تذکرہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان کو اللہ دنیا جہاں کے بھی اگر خزانے دے دے تو یہ خزانے انسان کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ خزانے اگر وہ خرچ کرے گا تو اس کے پاس مال کم ہو جائے گا، انسان بخیل واقع ہوئے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، وہ انسان جو پوری دنیا کا مالک بن جائے، وہ انسان بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہو اس سے گھبرائے گا، اسے خوف یا لاحق ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کم نہ ہو جائیں۔ تو یہ صورت بنی اسرائیل کی چند ایک اہم آیات ہیں۔ ہم جس صورت کی طرف ابھی بڑھنے لگے ہیں وہ سورۃ الکہف ہے۔ کہف کا مطلب غار ہے، اور یہ بڑی عظیم و شان صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 6 مختلف قسم کے حصے اس صورت کے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا جو اس صورت کا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جو پہلا اس صورت کا رکوع ہے، اور آخری صورت کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا، نتیجہ بیان کر دیا ہے۔ اور درمیان میں 4 واقعات کے ساتھ جو اللہ نے دنیا کے بارے میں نظریہ واضح کرنے کی کوشش واضح کیا ہے ہم انسانوں کے سامنے، اس کے لیے 4 واقعات کی مثالیں دی ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کا، غار والوں کا واقعہ ہے، نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ ان کے ایمان کی آزمائش کے ذریعے اللہ نے ثابت کیا کہ جو بندہ ایمان کی آزمائش میں پورا اترتا ہے وہی بندہ اللہ کے ہاں مقام پا سکتا ہے۔ دوسرا قصہ مال والوں کی آزمائش کا قصہ ہے، اور تیسرا علم کی آزمائش کا قصہ ہے، اور چوتھا اقتدار کی آزمائش کا قصہ ہے۔ 4 وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنے جو ان کی ملکیتیں تھیں اس میں کیسے جاری کیا۔ ان 4 قصوں کے ذریعے اللہ نے ایک دعوے کو ثابت کیا ہے، اور دعوے کے آخر میں اختتام میں اس کے نتیجے کو بیان کر دیا ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس صورت کی ایک فضیلت یہ والی ہے کہ جو آدمی بھی اس صورت کی پہلی 10 آیات کو یا آخری 10 آیات کو یاد کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دجال کو اگر پالے گا تو یہ صورت اس کو دجال کے فتنے سے پناہ دے دے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الکہف کو مسلمان ہر جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان میں روشنی، نور کو اللہ تعالیٰ باقی اور قائم فرما دیں گے۔ اس صورت کی ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ ایک بار ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی۔ اس کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے ایسے دیکھا، صبح بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ سکینت اور اطمینان تھا جو تم نے جب سورہ کہف کو پڑھا تو تمہاری اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ گئے۔ وہ بادل ان فرشتوں کی صورت میں تھا۔ تو یہ صورت اتنی عظمت والی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی پہلی اور آخری آیات کو حفظ کیا جائے تو دجال کے فتنے سے نجات ملتی ہے، اور یہ 2 جمعوں کے درمیان میں نور اور روشنی کا باعث ہے۔ اس صورت کی جو آیات، اس میں جو 4 واقعات ہیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اور کتاب میں کوئی خامی، کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے ڈرائیں اور انہیں خوشخبریاں دیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی اچھا اجر ہے۔ اور اس میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے امتیوں کی، محمدیوں کی آپ کو اس قدر زیادہ فکر ہے کہ یہ لوگ آخر کار نجات پا جائیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو آپ ہلا کر لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو مار لیں گے۔ ان کے بارے میں اتنی فکر نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی، ہم گناہ گاروں کی فکر میں بے انتہا گھلے ہوئے تھے کہ یہ تمام میرے امتی آخر کار اللہ کے ہاں نجات پا جائیں۔
تو اس صورت کے اندر جس دعویٰ جس کے لیے پوری دعوے کے ساتھ جس کی دلائل پورے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم. یہ پوری صورت اس آیت کے گرد گھومتی ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے یہ زینت ہے, یہ ظاہری دکھاوا ہے, چند دنوں کے لیے انسان کے لیے چمک دمک ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون سا انسان اچھا عمل کرتا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی صرف ظاہر ہے, اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے, ایک ظاہری چمک ہے. اس کی مثالیں پھر آگے بیان کی گئی ہیں. اس مثالوں کے اندر اللہ نے ایک اصول کو بیان کر دیا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ والا اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اس اصول کو مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. المال والبنون کہ دنیا کی زینت کیا ہے, جس کو اللہ نے بظاہر خوبصورت رکھا وہ مال ہے, اور وہ انسان کے لیے بیٹے ہیں یا طاقتور اس کے ساتھی ہیں. یہ دنیا کی زندگی ایک عام انسان انہی کے لیے پوری جد و جہد کرتا ہے. لیکن در حقیقت جو باقی رہنے والی چیز ہے والباقیات الصالحات, باقی مال نے نہیں رہنا, باقی اولاد میں کام نہیں آنا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, باقی رہنے والی وہ چیز وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے پاس جائیں گی اور ان کا ثواب ملے گا, اور یہ بہترین بہت ہی امید کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں. تو ایک مسلمان بندہ نیکیوں پر متوجہ رہتا ہے اور دنیا کی اس زینت کے حصول کے لیے پوری اپنی جد و جہد کو صرف نہیں کر دیتا. تو یہ ایک اصول جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ پوری صورت جو ہے وہ انسان کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں متوجہ کرتی ہے. اب اس کے بعد اس صورت میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں, پہلا واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ ہے. یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مختلف سوال پوچھے. ایک تو روح کے بارے میں پوچھا, ایک اصحاب کہف غار والوں کے بارے میں پوچھا, اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کیا, ان کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں یہ باتیں تمہیں کل بتاؤں گا. تو یہ صورت یہ بات کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ ولا تقولن لشیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں دعویٰ نہ کر دیجئے کہ میں یہ کام کل کروں گا. یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو بتا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے بتانے سے بتائیں گے. ولا تقولن, آپ قطعاً یہ نہ کہہ دیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام میں کل کروں گا, مگر یہ کہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کروں گا. اللہ پر اس بات کو ڈالیے, اور جب بھی آپ رب کو بھول جائیں تو اس وقت اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے کہیں کہ شاید کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ مجھے قریب ترین راستے کی بات بتا دے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا, آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا, اور فرشتہ 15-20 دنوں کے بعد آیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ اے نبی, یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں, تو آپ کسی بات کے بارے میں یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں یہ کل بتاؤں گا, بلکہ انشاءاللہ کہا کریں اگر میرے رب نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا. تو ہر مسلمان بندے کو اس کا دھیان کرنا چاہیے. اس کے بعد جو سورہ کہف میں جس کے نام سے اس سورت کو رکھا گیا, کہف یہ غار والوں کا واقعہ ہے. یہ کچھ نوجوان لوگ تھے اور قرآن کریم کے مطابق ان کی تعداد 8 یا 9 کے قریب تھی. ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ جس بستی میں یہ رہتے ہیں, اگر اس بستی میں یہ واپس جائیں گے تو اس بستی کے لوگ ان کو ہلاک کریں گے, ان کو آزمائش میں ڈالیں گے. تو کہف والوں کے بارے میں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک غار میں پناہ دے دی, اور اس غار میں وہ کئی سال تک رہے. اس کے بارے میں سب میں اختلاف رہا کہ کتنے سال رہے. قرآن یہ کہتا ہے, یہ قرآن کریم کی آیت ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ, یہ لوگ اس غار میں 300 سال اور اس پر 309 سال یہ اس غار میں رہے, اور 309 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ اٹھا دیا. تو اس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف تھا, تو قرآن نے اس بات کو واضح کیا. اور ان کی کیفیت یہ تھی, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ پر رجوع کرنے والے اور ایمان لانے والے تھے. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ سورج, یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ جب سورج ان کے اوپر سے گزرے تو ایک طرف جھک جائے, اور آپ دیکھیں کہ سورج کو جب یہاں سے طلوع ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے دائیں ہاتھ, اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر بائیں ہاتھ ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ غار میں کشادہ جگہ پر تھے, سورج ان کے اوپر پڑتا نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے یہ بھی خاص کام کیا تھا کہ کوئی بندہ انہیں دیکھے گا لگیں گے یہ بیدار ہے, جبکہ 309 سال یہ رہے, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, یہ غار والے ہم ان کے پہلو بدلتے تھے. پہلو اس لیے بدلتے تھے تاکہ ان کا جو گوشت کا وجود ہے وہ گل نہ جائے. تو اللہ نے ان پر یہ انعام کیا تھا, فرشتے ان کے پہلوؤں کو بدل دیتے تھے. ان کا کتا جو ہے وہ غار کے سر پر, غار کے منہ پر بیٹھا ہوا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا. اگر کوئی آدمی ان کی کیفیت کو دیکھتا تو دیکھ کر بھاگ جاتا, اگر آپ جھانکیں ان کو تو آپ دیکھ کر لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, آپ ان کی حیثیت کو دیکھ کر بھاگ جائیں.
دور ہو جائیں اور آپ کو ان سے روب لاحق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر ان کو 309 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ نے یہ سارا کام، یہ مثال کیوں بتائی اصحاب کہف کی؟ وہ مثال یوں بتائی، جب یہ اٹھے تو آپ اس میں کہنے لگے کتنا عرصہ تم سوئے رہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نیند آئی ہے، جبکہ 309 سال وہ لوگ سوئے رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کتنا یہ عرصہ سوئے رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی شہر میں گیا، وہاں سے جا کر کھانا لے کر آیا۔ یہ سارا کام اللہ نے یہ مثال سے کیا ثابت کیا؟ اس ایمان کی آزمائش سے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام کو بھی جس طرح انہوں نے آزمائش کے 309 سال گزارے، اس طرح صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں آزمائش ہے، کیونکہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس سے اللہ نے یہ دلیل بیان کر دی، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس لیے اس بات سے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح یہ لوگ 309 سال تک اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ نے ان کی زندگی کو مؤخر کر دیا، روک دیا، بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اسی طرح ہر انسان پر جب اللہ چاہتا ہے، سورج کو بھی جب چاہتا ہے حکم دے سکتا ہے، اور قیامت جو ہے واقع ہونے والی، اس قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ 4 واقعات اس کے اندر ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ایمان کی آزمائش کی بات اس کے اندر موجود ہے۔ دوسرا واقعہ اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، 2 آدمیوں کی مثال دی گئی، ایک مالدار آدمی تھا اور ایک کم مال والا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کی مثال ان کے سامنے بیان کیجیے۔ ان میں سے ایک مالدار کو اللہ نے دنیا جہاں کی نعمتیں دی تھی، اللہ نے بہت مال دیا تھا، ایک کو دنیا کی زینت دی تھی اور ایک آدمی حقائق الباقیات الصالحات پر چلنے والا تھا۔ اس کے جو باغات تھے، وہ باغات کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں، وہ دن رات پھل دیا کرتے تھے، اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغات کے نیچے نہریں بھی چلتی تھیں۔ اور وہ اپنے دوسرے ساتھی کو کہا کرتا تھا میرے پاس بے انتہا مال ہے اور میرے پاس بے شمار لوگ ہیں۔ اور وہ ساتھ یہ بات کہتا تھا، جب وہ باغ میں داخل ہوا تو وہ کہتا تھا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، یہ زینت جو اللہ نے دی ہے یہ دائمی میرے ساتھ رہنے والی ہے۔ اور کہتا تھا ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں ہے اللہ کبھی قیامت کو قائم کریں گے، اگر اللہ نے قیامت کو قائم کر بھی دیا تو قیامت میں مجھے اس سے اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ اسے کہتا تھا کیا تو اللہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ اللہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے انسان بنا دیا، وہ تیرا رب ہے اور میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیرا فرض یہ ہے جب بھی تو باغ میں جائے تو ماشاء اللہ بولا کر، اللہ کے لیے کہا کر یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کو بھول نہ جایا کر۔ تو وہ جواب میں کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بے پناہ ہے۔ تو ایک بار ایسے ہو گیا، فعسى ربی ان یؤتینی، اس سے وہ ساتھی اس کا نصیحت کرتا تھا کہ تو اللہ سے دعا کیا کر کہ عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے اس سے بہتر باغ دے دے اور اللہ تیرے لیے آسمان سے اور اچھا انعام نازل کر دے۔ ایک بار ایسے ہوا جس دنیا کی ظاہری زینت پر اس کا پورا انحصار تھا، جیسے ہمارا پورا انحصار اس پر ہے، گھر بار پر، گاڑی پر، سواری پر پورا انحصار ہے اور اسی کو پوری زندگی سمجھتے ہیں، تو وہ آدمی بھی اسی طرح اس پوری زندگی پر انحصار کیے بیٹھا تھا۔ تو ایک بار ایسے ہوا کہ فأحیط بثمرہ فأصبح یقلب، اس کے باغات کو ہواؤں آندھیوں نے گھیر لیا اور وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا پورے کا پورا باغ ایک آندھی سے تباہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کاش کہ رب کے ساتھ میں شرک نہ کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے کام آنے والی کوئی بات نہیں تھی اللہ کے سوا اور اس کے ہاں کوئی مدد نہیں تھی، تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو انسان کو دنیا کی زندگی جس سوچ کے ساتھ گزارنی چاہیے عارضی ہے، اس کے اندر مگن نہیں ہونا چاہیے، جتنی چیز ہے وہ بھی ایک عارضی مختصر مدت کے لیے، اچانک انسان ایک بڑے بلند مقام تک پہنچتا ہے اور اچانک اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اس کی موت کا زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ نے مال و دولت والوں کو، انعامات والوں کو یہ بتایا کہ انسانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ زینت کو اللہ نے ناجائز قرار نہیں دیا، لیکن کل زندگی کو اس کے لیے گزارنا ایک مسلمان اور سمجھدار بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔